السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہیں جس نے اپنی محبت ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی نظر کر دی، اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے اس کی محبت کو اس سے اتنا دور کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی اسے پا نہ سکا۔ اور یہ سب کیسے ہوا، آئیے یہ کہانی اسی لڑکے کی زبانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل RY کے ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن وہ بک سٹال پر گیا، اور وہ ابھی بک سٹال پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک لڑکی آئی اور اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے فلاں بک چاہیے۔ دکاندار نے جلدی سے وہ بک اسے دے دی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں 10 منٹ سے کھڑا ہوں اور تم نے ابھی تک مجھے بک نہیں دی، اور جب لڑکی آئی تو جلدی سے اسے وہ بک دے دی، تو دکاندار نے کہا بس ایک ہی تھا یہ ڈائجسٹ، اور ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پہلے حق اس لڑکے کا بنتا تھا کیونکہ وہ آپ سے پہلے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے وہ ڈائجسٹ لڑکی کے ہاتھ سے چھین لیا، اور جب اس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو ایسا لگا کوئی حور آسمان سے اتر آئی ہو۔ میں تو دنگ رہ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ڈائجسٹ دے دیا، اور وہ مسکرائی اور چلی گئی۔ وہ تو گئی مگر میں وہیں پر ساکت سا ہو گیا۔ 5 منٹ کھڑا رہنے کے بعد دکاندار نے کہا ہیلو بردر، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں وہاں سے روانہ ہوا۔ میں گھر کیسے پہنچا مجھے نہیں پتا، میری جان میں سے روح نکل چکی تھی۔ میں نہ ڈھال سا جسم لے کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ 2 گھنٹے آرام کیا، اور جب اٹھا تو چائے تیار تھی۔ چائے پی کر میں نے کتاب پڑھنا شروع کی مگر کچھ مزہ نہ آیا۔ سارا خیال اس دکان پر آئی اس لڑکی کی طرف تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور اس اجنبی لڑکی کے لیے میں اتنا کیوں پریشان ہوں۔ میں کچھ نہیں جان پا رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا اس سے دوبارہ مل لوں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پھر سوچا صبح کو اسی ٹائم پہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ وہیں پر مل جائے۔ پھر تو پتہ نہیں رات کیسے گزری۔ صبح ہوئی اسی ٹائم سے 1 گھنٹہ میں پہلے پہنچ گیا۔ دل سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہر گاہک پر میری نظر تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 3 گھنٹے گزر گئے اور میں کھڑا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں جیسے نیند میں تھا جلدی سے فون نکالا اور ہیلو کہا۔ وہ میری امی تھی۔ انہوں نے کہا کہاں ہو رضوان؟ میں نے کہا میں چوک پر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں پر کیا کر رہے ہو وہاں؟ ہم نے تم کو کسی لیے بھیجا؟ تو میں نے کہا مگر میں اپنی مرضی سے آیا تھا، آپ نے کب بھیجا؟ تو امی نے کہا بیٹا تم کو کیا ہو گیا، جلدی گھر آؤ۔ میں نے کہا اوکے، اور فون بند کیا اور سوچنے لگا امی نے مجھے بھیجا تھا یا تو مجھے یاد نہیں رہا، شاید وہ مذاق کر رہی ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو امی پریشان اور سارے گھر والے پریشان کھڑے تھے۔ امی نے کہا تم کو کیا ہو گیا تھا میرے بچے؟ میں نے کہا مجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہم نے تم کو سبزی لانے کے لیے کہا تھا اور تم کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں۔ امی آپ بھی مذاق کر رہی ہیں۔ امی نے کہا میرے بیٹے میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 کا نوٹ باہر آیا اور مجھے تب یاد آیا۔ میں نے سوچا مجھے کیا ہو گیا، اب وہ مجھے نہ ملی تو میں پاگل ہو سکتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا، امی نے جھنجھوڑا اور کہا کیا ہوا؟ میں بات کو ٹالتے ہوئے بولا کہ کچھ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ پہلے میں بھول گیا تھا، اب آپ لوگوں سے مذاق کر رہا تھا۔ امی نے کہا جاؤ شیطان، جا کر آرام کرو۔ میں آرام کر کے اٹھا اور نہا کر چائے پی اور صبح کو اسکول جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلا دن سوموار کا تھا، پھر میں ہر اتوار کو جاتا اور گھنٹوں اس کا انتظار کرتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یوں ہی 3 مہینے گزر گئے۔ میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن 2 بجے تھے، میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں میں 10ویں میں پڑھتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اپنے چھوٹے بھائی عدنان کو بھیجا کہ جاؤ کون دستک دے رہا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ میں حیران رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا پوسٹ مین تھا، اس نے کہا رضوان کا گھر یہی ہے؟ میں نے جواب میں ہاں کہا تو اس نے مجھے پیکٹ دیا اور چلا گیا۔ میں نے کہا اوکے مجھے دو، میں دیکھتا ہوں کون سا دوست ہے جس نے بن بتائے گفٹ بھیجا ہے۔ جب پیکٹ کھولا تو اس میں سے وہی ڈائجسٹ نکلا۔ جب اس کو کھولا تو ایک خط موصول ہوا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میرے پیارے رضوان السلام علیکم۔ اس کے بعد عرض ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں، تو لیجئے جناب میں وہی ڈائجسٹ والی لڑکی ہوں اور پہلے آپ سے بہت دور تھی۔ اب آج 10واں دن ہے، اتفاق سے ہم نے آپ کی ہی گلی میں کرائے کا ایک مکان لیا ہے۔ مجھے آپ کے گھر کا پتہ ایسے چلا کہ آپ ہمارے گھر کے سامنے سے جب گزرے اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ پر نظر رکھی۔ جب دیکھا تو آپ ہمارے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر 4تھے مکان میں گھس گئے۔
اس طرح آپ کے گھر کا پتہ چل گیا۔ میرا نام سلمہ ہے اور میں 9ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے ڈائجسٹ دے دیا۔ اب میں آپ کے لیے نیا ڈائجسٹ لے کر بھیج رہی ہوں۔ میں خط پڑھ کر سوچا میں گم ہو گیا کہ آخر میں اس خط کو سمجھوں تو کیا سمجھوں۔ کیا اس نے پیار کا اقرار کیا تھا یا اس نے اس احسان کا بدلہ لیا تھا؟ میں تو کچھ نہ سمجھ پایا۔ پھر سوچا میں بھی اس کو خط لکھ کر دریافت کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ تو تھا نہیں کہ اس سے جا کر پوچھوں، اور کمرے میں جا کر اس کتاب کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ساتھ لے کر لکھنے لگا۔ پیاری سلمہ، میں خیریت سے ہوں۔ آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں، اور اس کے بعد گزارش ہے کہ آپ کو جب سے دیکھا تھا مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک تڑپ ہی رہا ہوں۔ نہ جانے تم نے مسکرا کر کیا جادو کر دیا، میں تمہارا دیوانہ بن چکا ہوں۔ تم نے جو لیٹر لکھا اس کو آپ کا احسان کا بدلہ سمجھوں یا آپ کے پیار کا اقرار؟ میں ابھی آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دینے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے پیار کا اقرار کیا ہے تو ضرور آنا، اگر نہیں تو کسی بچے کو بھیجنا اور اسے کہنا دیکھو کون آیا ہے، میں ٹھیک 15 منٹ بعد آ رہا ہوں۔ خط کو بند کر کے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیا اور اسے کہا یہاں سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر والی سلمہ نام کی لڑکی کو دینا اور اسے کہنا شاید آپ نے کتاب میں اسے بھولے سے رکھا تھا، یہ آپ کا ہے، لے لو، اسے دے کر پھر واپس آ جانا۔ جب میرا بھائی واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا اس نے لے لیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں نے وہاں سے اس کے دروازے پر دستک دی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اسے برا لگا ہو تو گالیاں کھانی پڑیں گی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے چاند نکلتا ہے ایسے سلمہ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا اور کہا کیا حال ہے رضوان؟ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے ایک دفعہ مجھ سے ملو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا خدا نہ کرے تم ایسا کرو، ہمارے گھر کے پیچھے میں وہ جو گھر ہے نا وہ بالکل خالی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا اور کیوں خالی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ ہمارے گھر اور ہم اس کے گھر آتے جاتے تھے، ہمیں یہاں پر آئے ابھی 10 دن ہوئے ہیں اور ان گھر والوں کو 4 یا 5 دن ہوئے ہیں کہ وہ یہ گھر بھیج گئے ہیں۔ اور روز نسرین کی امی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور شہر جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر وہاں پر آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے کہا مگر ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا اس کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ میں توڑ دیتا ہوں، ایسا ہی دوسرا تالا لا کر ایک چابی اپنے پاس رکھتا ہوں اور دوسری تم کو دے دیتا ہوں تاکہ میں پہلے آؤں تو رکے بغیر اندر آ جاؤں اور تو آئے تو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، واپس آ کر میں پہلے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر نظر پڑی تو کالے بادل چھائے تھے، بارش بھی ہونے والی تھی اور اپنے پیار سے بھی ملنا تھا۔ موسم بڑا دل فریب تھا، انتظار کا ایک لمحہ سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بادل کو دیکھ کر اور بھی اس کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اس سے ملنے کے خواب سے جا رہا تھا۔ اتنے میں سلمہ بھی آ گئی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور 5 یا 6 منٹ تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نہ مجھے طاقت ہو رہی تھی اسے چھونے کی اور نہ اس کو طاقت ہو رہی تھی مجھ سے بات کرنے کی۔ پھر اچانک میں بول دیا کہ ناراض ہو جان، تو اس نے جواب دیا نہیں تو۔ میں نے کہا ہم نے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا اور قسمیں اٹھائیں۔ ہم وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھے اور اس کے بعد سلمہ اپنے گھر آ گئی۔ بات مختصر یوں، ہم کو ملتے ملتے 6 مہینے ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ پیار چھپتا نہیں اور اگر کوئی اور نہ دیکھے تو خود ہی بتانا پڑتا ہے۔ میں نے سلمہ سے کہا سلمہ تم اپنے ماں باپ کو بتاؤ، ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس نے کہا تم بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ اگلے دن میں اپنے ابو سے تو نہ کہہ سکا، اپنی امی کو کہا، اس طرح کہ اسے سلمہ کا نام نہیں بتایا۔ ماں کو کہا کہ ماں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ بابا سے کہو میری اس سے شادی کروا دے۔ امی نے کہا دیکھو بیٹا، ہم نے تمہارے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر رکھا ہے۔ اور آج اس لڑکی کے ماں باپ آئے تھے، انہوں نے کہا ہماری لڑکی آپ کے بیٹے رضوان کو پسند کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے رضوان کو دور سے دیکھ کر پسند کر لیا اور ہم نے اس لڑکی کی ماں باپ سے ہاں کر دی، تم بھی ہاں کر دو۔ میں نے کہا آپ نے ماں اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ ماں نے کہا ہاں وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا مگر مجھے ناپسند ہے کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماں نے کہا بیٹا آپ کی مرضی۔ میں نے کہا ماں آپ ناراض مت ہونا پلیز۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری خوشی ہماری خوشی، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ ہاں کر دی، اب اچانک نہ کریں گے تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے کہا ماں وہ میرا ذمہ ہے، میں انہیں منا لوں گا، آپ صرف ان کی ماں کو بلواؤ۔ ماں نے میری چھوٹی بہن سائرہ کو بھیجا، جاؤ فوزیہ آنٹی کو کہو کہ امی بلا رہی ہیں۔
सायरा ने उसे कहा। थोड़ी देर बाद फौजिया आंटी आ पहुंची। हमने चाय बनवाई। चाय पीने के बाद आंटी ने कहा, मेरी माँ को क्या बात है बहन, आपने पैगाम भेजा था? मैंने पहले और जल्दी जवाब दिया कि आंटी आपको मैंने बुलवाया है। तो उसने मेरी तरफ मुंह किया और कहा, क्यों बेटा, खैर तो है? मैंने जवाब में हाँ कहा। हाँ आंटी खैर है, दरअसल बात ये है कि मैं आपकी बेटी को नहीं जानता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए आप अपनी बेटी को समझाओ और उसकी शादी कहीं और कर दें। तो फौजिया आंटी ने जवाब दिया, बेटा हमें अफसोस है आपको हमारी बेटी पसंद नहीं आई, कम से कम आपने उसको देख तो लिया होता। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए उस लड़की को देखूं या ना देखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फौजिया आंटी कहने लगी, ठीक है बेटा, हमारी बेटी के लिए तो आज रात ही रिश्ता आ रहा है, हम उसका रिश्ता वहीं कर देंगे। मैंने कहा, आंटी ये तो और भी ठीक है। फौजिया ने कहा, ठीक तो है, पर हमारी बेटी ने जिद करके इस घर को चुना था, हमने भी इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी, माफ करना, मैं चलती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर चली गई। सुबह को मैंने सलमा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मैं हैरान रह गया। वो दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि फौजिया आंटी थी। उसने कहा, क्या बात हो, क्यों आए हो? मैंने कहा, वो कल रात शायद मैंने अनजाने में पता नहीं क्या बोल दिया, इस बात की माफी मांगने आया हूँ। तो आंटी कहने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, वो लोग बड़े अमीर हैं, मेरी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी। तो मुझ पर आसमान टूट पड़ा और सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी खुशी को खुद आग लगाकर, और किस गलत फहमी में आ गया। और मैंने अम्मी का कहा क्यों नहीं माना, अब मैं क्या करूं? और मैंने आंटी से कहा, आंटी आपकी बेटी का नाम सलमा है ना? तो उसने कहा हाँ। और मैंने इससे आंसू बहाकर पूछा, क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं? उसने जवाब दिया, सिर्फ नाराज, वो तो इतना रोई कि हम उसे मनाते मनाते रात बीत गई। मैंने कहा, मगर उसने ऐसा क्यों कहा था कि उसने मुझे दूर से देखकर पसंद किया, हम एक दूसरे को महीनों से जानते थे। आंटी ने कहा, उसने इसलिए कहा था कि ऐसा ना हो कि हम उससे नाराज हो जाएं या उसे मारे। मैंने कहा, फिर आपने अपनी बेटी का नाम भी नहीं बताया और उससे मिलवाया भी नहीं। तो आंटी कहने लगी, बेटा मैंने आपसे कहा था एक बार आप उससे मिल ले, आपने मना कर दिया, मैं क्या करती, अब मेहरबानी करके उसे भूल जाओ, हमें तंग मत करो। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मैं क्या करता और कहाँ जाता, बस मैं तो दुनिया में जैसे तन्हा रह गया। जी तो चाह रहा था खुदकुशी कर दूं, मगर वो भी न कर सका। इसे 5 दिन बाद खबर मिली कि सलमा मर गई। उसने अपनी कलाई पर कट लगा लिया और खून ज्यादा बह गया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही इंतकाल कर गई। ख़वातीनो हज़रात, ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी मोहब्बत एक छोटी सी गलत फहमी की नज़र कर दी और वो मोहब्बत उससे इतनी दूर चली गई कि वो उसे इस दुनिया में पा न सका। और आज भी वो इस बात पर अफसरदा होता है कि उसने अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों ही घोंट दिया। खुदारा, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो एतबार करना भी सीखिए, और कोई भी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हो तो उसको बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलत फहमी, एक छोटा सा गलत फैसला आपकी तमाम जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपके लिए रहनुमाई का बाइस होगी और कहानी आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं